کو معلوم ہے ہم لوگ مسلمان ہیں، سال میں ہم لوگ کتنے تہوار اور عید مناتے ہیں معلوم ہے؟ کتنا تہوار مناتے ہیں ہم لوگ سال میں؟ 2 تہوار مناتے ہیں نا۔ ایک ہے رمضان کے 1 مہینہ روزہ رہنے کی خوشی میں عید الفطر، عید الفطر کے موقع پر بڑی عید اور بڑی خوشی مناتے ہیں ہم لوگ، اور دوسرا ہے بقرعید کے موقع پر بڑی خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہمارا دین اسلام کا 2 تہوار ہے، اسی طرح اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اس ملک کی شہری کے لیے 2 طرح کے تہوار ہیں۔ ایک ہے 15 اگست اور دوسرا ہے 26 جنوری۔ 15 اگست کو یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، اور ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اس ملک کو آزاد کیا، اور 15 اگست کے آزادی کے بعد 2.5-3 سال کے اندر اس ملک کو چلانے کے لیے جو قانون بنا، اس قانون کو نافذ کیا گیا 26 جنوری کو 1950 کو۔ اسی لیے 26 جنوری کو ہم لوگ ملک کا دوسرا تہوار مناتے ہیں۔ تو سمجھ گئے دونوں چیزوں کو تم لوگ؟ تو 15 اگست کے دن خاص طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے بزرگوں نے اور تمام طرح کے دھرم کے لوگ، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب نے بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان اب کی تاریخوں میں لوگوں نے یہ پھیلائی ہے کہ جنگ آزادی کی پہلی لڑائی 1857 ہے، جبکہ اس سے 105 سال پہلے سے ہمارے بزرگ لوگ انگریزوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے، اور انگریزوں نے جب اس ملک پر ناجائز قبضہ شروع کیا تو سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر 1754 میں علی وردی خان نے، پھر 1757 میں سراج الدولہ نے، پھر 1762 پھر 1764 میں بکسر اور منگیر کے میدانوں میں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اور 1799 میں سرنگا پٹم کے علاقے میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ اور اس طرح سے انگریزوں کا جو ایک طوفان تھا وہ بڑھتے بڑھتے 1803 میں انگریزی سامراج دلی کے حکومت پر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی، اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، خاص طور پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا۔ پھر اسی یعنی کہ کوشش میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے 1831 میں شہید ہوئے۔ پھر بہار کی سرزمین پر پٹنہ کا علاقہ جو علماء صادق پور کی قربانیاں ہیں، جو 1834 سے لے کر مسلسل کئی سالوں تک سرگرمی ان کی چالو رہی ہے، وہ بھی تاریخ پڑھنے کی چیز ہے۔ اور اس طرح سے ہوتے ہوئے جا کر کے تب 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ بنگال یعنی کلکتہ سے شروع ہوئی، پھر میرٹھ اور دلی میں لڑی گئی، جس میں ہندوستانی تقریباً 2 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ صرف دلی میں جو انگریزوں کے خلاف جدوجہد تھی، جس میں 29,000 لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں 5,000 ہندو تھے اور 24,000 مسلمان تھے۔ اس پہلی بار ہندوؤں کی ایک معتدل تعداد 5,000 کے قریب جو لوگ شہید ہوئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس لڑائی کو پہلی جنگ آزادی شمار کرنا شروع کر دیا، ورنہ تو 100 سال پہلے سے ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے جو اسلاف ہیں، علماء کرام ہیں، جو ہمارے پرخ ہیں، وہ لوگ قربانی دیتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے آج کے زمانے میں ہمیں یہ صرف یاد رکھنا ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی نہیں، بلکہ اس سے 100 سال پہلے سے جنگ آزادی کی تحریک جاری تھی، اور مسلسل اس قربانیوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ اسی آزادی کے جشن اور خوشی کے طور پر ہم لوگ آج یہ جشن جمہوریہ منا رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں، اور یوم آزادی مناتے ہوئے تم لوگوں نے بڑی قربانی دی کہ بہت ساری جگہوں پر جھنڈا لہراتے ہوئے گھوم کر کے آئے۔ اب جھنڈا پھہرا کر کے ہم لوگ یعنی کہ ایک طرح سے
میٹھی چیزیں کھا کر اپنے منہ میٹھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو انگریز کے نسل کے طرز پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اس ملک کی پھر حفاظت فرمائے۔ ہمارے رگوں کے اندر، ہمارے خون کے اندر وہ جنگ آزادی کی تحریک کے جو روح رواں بزرگ علماء کرام تھے، خاص طور پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منت اللہ منگیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے جتنے بھی اکابرین ہیں ان لوگوں کی روحوں کو اللہ شادمانی اور اعلیٰ درجات سے فیضیاب فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کی قربانی کی جو تحریک ہے وہ تحریک ہمارے دلوں میں بھی اللہ معزز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔